ایران نے امریکہ سے جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ ایران کے عراق میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے عین الاسد ایئر بیس اور اربیل فوجی کیمپ کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق الاسد ایئر بیس پر 17 اور اربیل کیمپ پر 5 میزائل داغے گئے۔ ایرانی ٹی وی کا حملوں میں 80 ہلاکتوں کا دعویٰ، آزاد ذرائع سے ہلاکتوں کی تصدیق نہ ہو سکی۔ حملے کے فوری بعد جنرل قاسم سلیمانی کو سپرد خاک کیا گیا۔ ایرانی حملہ امریکہ کے منہ پر تمانچہ ہے، یہ جنرل قاسم کی موت کا ہلکا سا انتقام ہے۔ ایران دنیا کے دادا گیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ خطے میں امریکہ کی موجودگی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا حملے کے بعد قوم سے خطاب۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ جنرل سلیمانی کے قتل کا بدلہ امریکہ کو خطے سے نکال کر لیں گے۔ تم نے جنرل سلیمانی کا ہاتھ جسم سے الگ کیا، اب ہم خطے سے تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا کارروائی مکمل کرنے کا اعلان، کہا UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے ایران اپنے دفاع میں امریکہ کو حملوں کا مناسب جواب دے دیا۔ اسی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے جنرل سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے کہا کہ امریکی فوجی اڈوں پر حملہ ایران کی صلاحیتوں کا چھوٹا سا مظاہرہ تھا۔ امریکہ نے جوابی حملہ کیا تو ہمارا رد عمل مزید سخت اور تباہ کن ہوگا۔ عراق میں فوجی اڈوں پر ایران کے حملوں کے بعد سب کچھ ٹھیک ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا ٹویٹ۔ پینٹاگون کی جانب سے حملوں کی تصدیق، ترجمان کے مطابق فوجی اڈے پر 1 درجن سے زائد بیلسٹک میزائل مارے گئے، جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، دیگر نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے ایرانی حملوں کی مذمت۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب نے کہا کہ ایران کا حملہ خطرناک اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر تھا۔ حملوں میں ہلاکتوں، بیلسٹک میزائلوں کے استعمال کی اطلاعات پر تشویش ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ صرف دہشت گرد گروہوں کی مدد کرے گی۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا کہ تہران خطے میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کرے۔ چین کا بھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان نے کہا چین کشیدگی کم کرنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے عراق جانے والے شہریوں کے لیے سفری ایڈوائزری جاری کر دی۔ دفتر خارجہ کی حالیہ کشیدگی کے باعث پاکستانی شہریوں کو عراق کے سفر کے دوران زیادہ سے زیادہ محتاط رہنے اور سفارت خانے سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ صورتحال پر گہری نظر ہے، پاکستان خطے میں امن اور استحکام چاہتا ہے، کشیدگی میں کمی کے لیے اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یوکرین کا بوئنگ 737 طیارہ تہران کے قریب گر کر تباہ، طیارے میں سوار 179 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایرانی ایمرجنسی کے سربراہ کے مطابق طیارے میں 32 غیر ملکی اور 147 ایرانی شہری سوار تھے۔ امام خمینی ایئرپورٹ سے پرواز کرتے ہوئے طیارہ فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ زمین پر گرنے سے پہلے طیارے میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ یوکرین نے ایران کے لیے پرواز غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی۔ یوکرینی حکام کے مطابق طیارہ بالکل نیا تھا، 2 روز پہلے جانچ پڑتال ہوئی تھی۔ امریکی انتظامیہ نے فضائی کمپنیز پر ایران، عراق، خلیج فارس اور خلیج عمان کے فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ جرمنی نے بھی ایران، عراق کے لیے پروازیں بند کر دیں۔ چین، سنگاپور اور ملائیشیا کی بھی اپنی ایئر لائنز کو عراق کی فضائی حدود کے استعمال سے گریز کی ہدایت۔ بھارت نے بھی اپنے شہریوں کو عراق کا غیر ضروری سفر نہ کرنے کی تنبیہ کر دی۔ عراق میں امریکی اڈوں پر ایرانی حملے کے بعد عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ، 4.5% تک اضافے کے بعد قیمتوں میں بتدریج کمی آ گئی۔ 2013 کے بعد سونا بھی بلند ترین قیمت پر پہنچ گیا۔ سونے کی فی اونس قیمت $1600 سے تجاوز کرنے کے بعد $1580 پر آ گئی۔
امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ایسے بازاروں میں کمی کا رجحان، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کے ڈیرے، 100 انڈیکس میں 528 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ وزیر اعظم عمران خان سے عمان کے وزیر مذہبی امور عبداللہ بن محمد کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سروسز ایکٹ ترمیمی بل 2020 آج سینٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ سینٹ سے منظوری کے بعد صدر مملکت کے دستخط سے بلز قانون بن جائیں گے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے سروسز ایکٹ ترمیمی بلز کی منظوری دے دی تھی۔ آرمی ایکٹ پر تمام سیاسی قوتوں کا اتحاد جمہوری روایات کا آئینہ دار ہے۔ قومی یکجہتی کا شاندار مظاہرہ پاکستان دشمن قوتوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستانی قوم اہم معاملات اور قومی مفاد کے تحفظ کے لیے متحد ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشقاوان کا ٹویٹ۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی کمپنیز پر ایرانی حملے میں 80 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی ہیلی کاپٹرز اور دیگر جنگی سامان کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا کارروائی مکمل کرنے کا اعلان۔ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ کو جنرل سلیمانی پر حملے کا مناسب جواب دے دیا گیا۔ اسی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے جنرل سلیمانی کو نشانہ بنایا گیا۔ خطاران انقلاب ایران نے عراق میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر 30 میزائل داغ کر انہیں برباد کر ڈالا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پہلا حملہ عراق میں امریکی اڈے الاسد پر ہوا، جبکہ دوسرا اربل کے مقام پر۔ ایران نے امریکہ کے خلاف یہ جوابی کارروائی جنرل قاسم سلیمانی کی تدفین کے چند گھنٹوں بعد مقامی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے کی۔ حملے کو آپریشن سلیمانی کا نام دیا گیا اور تہران کا کہنا ہے کہ یہ حملے جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا انتقام ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر 51 کے مطابق اپنے دفاع میں یہ حملے کیے اور دونوں مقامات وہی ہیں جہاں سے جنرل قاسم پر بزدلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق کشیدگی، تناؤ یا جنگ نہیں چاہتے، لیکن کسی بھی جارحیت کے خلاف منہ توڑ جواب میں اپنا دفاع سلامتی ٹیم سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ میں پیغام دیا کہ عراق میں امریکہ کے 2 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، تاہم سب کچھ ٹھیک ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ بات دہرائی کہ امریکی فوج سب سے زیادہ طاقتور ہے، ساتھ ہی وہ آج شام اپنا بیان دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ رات ایرانی حملہ امریکہ کے منہ پر تماچا ہے۔ ایران دنیا کے دادگیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ امریکہ کو بروقت فضائی حملوں سے جواب دے دیا گیا۔ یہ حملہ جنرل قاسم کی موت کا ہلکا سا انتقامی بدلہ ہے۔ خطے میں امریکہ کی اشتعال انگیزی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ امریکی فوج کو خطے سے نکالنا بہت ضروری ہو گیا۔ خطے میں امریکہ کی موجودگی کرپشن کی جڑ ہے جس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ قومی اتحاد وقت کی اہم ضرورت بن گیا۔ جنرل قاسم سلیمانی دلیر اور بہادر سپاہی تھے۔ آیت اللہ خامنائی نے مزید کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کی موت نے دکھایا کہ ایران کا انقلاب ابھی زندہ ہے۔ ہمیں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے تاکہ دشمن ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کابینہ اجلاس میں خطاب کے دوران امریکہ کو دھمکی دے دی ہے کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کا ہاتھ کاٹا، اب خطے سے تمہارے امریکہ کے قدم کھاڑ دیں گے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لیتے ہوئے خطے سے امریکہ کو نکال باہر کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر کی جانب سے کابینہ اجلاس سے خطاب کیا گیا اور اس اجلاس میں امریکہ کو دھمکی دی گئی کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کا ہاتھ کاٹا، اب خطے سے تمہارے امریکہ کے قدم اکھڑیں گے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی موت کا بدلہ لیتے ہوئے خطے سے امریکہ کو نکال باہر کیا جائے گا۔
ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری کہتے ہیں کہ امریکہ نے حملے کے جواب میں کوئی بزدلانہ کارروائی کی تو پھر ایران کا رد عمل مزید سخت و تباہ کن ہوگا۔ گزشتہ رات امریکی فوجی اڈوں پر حملہ ایران کی صلاحیتوں کا چھوٹا سا مظاہرہ تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ خطے سے امریکی دہشت گرد فورسز کو ختم کر دیا جائے۔ گزشتہ رات ایران کی جانب سے جنرل سلیمانی کے قتل کا بدلہ لیا گیا اور ایرانی فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے کہا کہ امریکہ نے حملے کے جواب میں کوئی بزدلانہ کارروائی کی تو پھر ایران کا رد عمل مزید سخت اور تباہ کن ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ ان کا یہ بیان دانش مندی کا مظاہرہ ہے۔ خطہ کشیدگی اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اس کے عالمی معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران امریکہ کشیدگی کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ الصبح ایران کی جانب سے امریکی اڈوں پر کسی نقصان کی اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ اہم خبر ہے، آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل سینٹ سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل سینٹ سے منظور کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت کی جانب سے واضح احکامات دیے گئے تھے۔ کہا گیا تھا کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے لائی جائے جس میں یہ متعین کیا جائے کہ کیا تعین کیا جائے گا مدت کے حوالے سے، اور اب وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی ترمیم بل 2020 سینٹ میں پیش کیا جسے منظور کر لیا گیا۔ اس ترمیم کو آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے گزشتہ روز بحری، بری اور فضائی بلز کو منظور کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب یہ سینٹ میں پیش کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیم بل کو کثرت رائے سے منظور کر لیا اور اب اس بل کو صدر مملکت کی جانب بھیجا جائے گا جہاں دستخط کے بعد باقاعدہ طور پر یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ سینٹ نے آرمی ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی ترمیمی بل 2020 سینٹ میں پیش کیا۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کیا۔ اس بل میں بری، بحری اور فضائی افواج کے سربراہوں کی مدت کا تعین کیا گیا ہے اور اس بل کو اب قانون کی حیثیت حاصل ہو جائے گی اس وقت جب صدر مملکت بھی اب اس کو دستخط کر دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی ترمیمی بل 2020 سینٹ میں پیش کر دیا جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس سے پہلے یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا اور قومی اسمبلی میں بھی اس بل کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا تھا، جس کے بعد اس بل کو سینٹ میں بھیجا گیا اور اب سینٹ سے بھی یہ بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا اور اب اس تمام تر پروسیس کے بعد اب اس بل کو بھیجا جائے گا صدر مملکت کی جانب جہاں صدر مملکت کے دستخط سے یہ بل قانون بن جائے گا۔ بہزاد سلیمی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی بہزاد۔ سینٹ کا اجلاس اس وقت چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت جاری ہے اور جب یہ اجلاس شروع ہوا تو اجلاس کے آغاز پر ہی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین سینیٹر ولید اقبال نے مسلح افواج سے متعلق تینوں بلز کے بارے قائمہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کی، جس کے بعد جو وزیر دفاع پرویز خٹک